بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں شارٹ کٹ کیز کا یہ پارٹ 1 ہوگا، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا سکوں۔ تو چلیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کنٹرول سی کو استعمال کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم اسے سلیکٹ کریں گے، کنٹرول اے سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہو، یا پھر شفٹ اور ایرو سے بھی آپ اسے سلیکٹ کرتے ہو، اور پھر آپ پریس کرو گے کنٹرول سی۔ اس کے بعد آپ اسے کسی جگہ پہ لے جا کے کسی بھی سیل میں آپ اگر اسے کنٹرول وی پریس کرو گے، کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی جو ہے وہ ہوگا یوز پیسٹ کے لیے۔ کہیں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہو تو یہ وہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر سیم آپ اس کو کٹ کرتے ہو، سیم اسی طرح آپ نے شفٹ اینڈ ایرو پریس کر کے آپ اسے سلیکٹ کر لیں، کنٹرول ایکس سے کٹ کر لیں، اور آپ یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہ رہے ہو اس سیل میں تو کنٹرول وی کر کے آپ اسے پریس کر سکتے ہو۔ ابھی ہم نے یہ 3 کیز کا یوز دیکھا، کنٹرول سی، ایکس اینڈ وی۔ اب فورتھ پہ ہم دیکھیں گے آلٹ اینڈ ٹیب۔ اگر آپ 2 ورک بک پہ ایک ساتھ کام کر رہے ہوں تو آپ ایک ورک بک سے دوسری ورک بک پہ کس طرح شفٹ کر سکتے ہو؟ اس کے لیے آپ کو پریس کرنا پڑے گا آلٹ پلس ٹیب۔ یہ دیکھیں، یہ بک 1 آ گئی اور یہ تھی شیٹ فارمیٹ۔ یہ آپ اس پہ اگر آپ نے آگے دیکھنا ہو کچھ تو آپ دیکھ سکتے ہو، یا پھر آپ نے اس پہ بھی کام کرنا ہو ساتھ اس پہ بھی کام کر سکتے ہو۔ اس طرح آلٹ ٹیپ کر کے ہم اپنی دوسری شیٹ پہ واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح شفٹ پلس ایرو، اگر آپ کو سلیکٹ کرنا ہو کسی بھی شیٹ کو تو آپ شفٹ پلس ایرو سے اسے سلیکٹ کر سکتے ہو، یا پھر کنٹرول اے سے بھی آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہو، کنٹرول ٹی۔ اگر آپ نے لیٹس سپوز اگر یہاں پہ اس کے اندر یہ پہلے سے ٹیبل بنا ہوا تھا، ہم یہ جو ٹیبل ہے اسے ختم کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس میں ٹیبل جو ہے وہ اس سے شارٹ کٹ کی سے کیسے انٹر کر سکتے ہیں، کنٹرول ٹی۔ اس نے خود سلیکٹ کر لیا سارے کا سارا جو ایریا تھا۔ اگر آپ خود بھی کرتے ہو تو آپ مینولی بھی یہاں سے کر سکتے ہو اس کو سلیکٹ۔ اس کے بعد اوکے کرتے ہیں، تو اوکے کے بعد یہ ہمارے پاس یہ ٹیبل اس میں انسرٹ ہو گیا۔ ٹیبل جو ہے آٹومیٹکلی انسرٹ ہو گیا۔ یہ ہم نے ایریا جو تھا وہ زیادہ کیا ہوا تھا، اس لیے اس نے سارے کے سارا جو ہے اس میں ٹیبل انسرٹ جو ہے وہ کر دیا۔ اس کے بعد اگر ہم کنٹرول سی کرتے ہیں، کنٹرول سی پریس کریں تو آپ کا وہ کام انڈو ہو جائے گا۔ جو آپ نے کوئی کام کیا تھا، جو پہلے کام کیا ہوا تھا وہ ریورس ہو جائے گا، انڈو ہو جائے گا۔ تو اس کے انڈو کے لیے ہم کریں گے کنٹرول زی۔ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ ریڈو کر لوں، جو میں نے کام پہلے انڈو کر دیا اس کو دوبارہ کر دوں، تو آپ پریس کرو گے کنٹرول وائی۔ یہ دیکھیں، آپ نے پہلے ٹیبل کی سے اسے کیا تھا، تو اسے آپ نے بعد میں کنٹرول زی سے انڈو کر دیا، دوبارہ آپ نے اسے ریڈو کر دیا۔ اس کے بعد آپ یوز کرو گے ڈفرینٹ کی، لائک اگر آپ اس سے کنٹرول بی پریس کرو گے تو یہ بولڈ ہو جائے گا، کنٹرول آئی سے یہ اٹیلک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کنٹرول یو پریس کرتے ہو اس کے نیچے لائن لگ جائے گی، انڈر لائن ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کنٹرول اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس بہت زیادہ شیٹس ہوں، یہاں پہ 1 2 3 اسی طرح سو آن کافی زیادہ شیٹس ہوں، آپ ایک شیٹ سے دوسری شیٹ میں موو کرنا چاہ رہے ہوں، کسی 2-3 شیٹس میں کام کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ اس میں اسپیڈ سے موو کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ کنٹرول پلس پیج ڈاؤن پریس کریں گے تو آپ ایک پیج سے دوسرے پیج میں موو کر جاؤ، ایزیلی موو کر جاؤ گے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ جلد ہی بنا کے اس پہ اپلوڈ کر دوں گا اپنے چینل پہ، تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اوکے، اگر کوئی ایشو ہو یا پھر میرے ایکسپلین کرنے میں کوئی آپ کو پرابلم لگ رہی ہو تو کائنڈلی مجھے سجیسٹ کیجیے گا کہ میں کس طرح اور سمپل ویز سے جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ اوکے، آج کے لیے اتنا ہی تھا پھر۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارٹ کٹ کیز کا پارٹ 2 لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ چلیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ، لیکن کائنڈلی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو ہماری جو سب سے پہلے وہ ہوگی شارٹ کی ہوگی، وہ ہوگی کنٹرول +1۔
تو Ctrl+1 سے کیا ہوگا کہ آپ کسی بھی سیل کو جو ہے وہ فارمیٹ کر سکتے ہو. نارملی ہوتا کیا ہے کہ آپ ماؤس سے رائٹ کلک کرتے ہو اور فارمیٹ سیل میں جا کے پھر آپ اس ڈائلاگ باکس پہ آتے ہو. تو یہ کافی ٹائم کنزیومنگ جو پروسیجر ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ اگر جسٹ پریس کرتے ہو Ctrl+1 تو آپ کے سامنے یہ ڈائلاگ باکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور آپ اس پہ جا کے کوئی بھی فارمیٹنگ کر سکتے ہو. اس طرح ہمارے پاس جو دوسری وہ آئے گی شارٹ کٹ کی، وہ ہوگی Ctrl+:. تو Ctrl+:, سے آپ کو مل جائے گی آج کی ڈیٹ. Ctrl+:, یہ آپ کے پاس آ گئی آج کی ڈیٹ. اور آپ اسی طرح اگر آپ اس ڈیٹ کو فارمیٹ کرنا چاہ رہے ہو، ڈے منتھ ایئر کے فارمیٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہو، تو آپ پریس کرو گے Ctrl+:3. لیکن یہ جو آپ نے 3 اور 1 پریس کرنا ہے، یہ نملک سے پریس نہیں کرنا. آپ نے یہ فنکشنز کی کے نیچے جو دیے ہوئے ہیں سارے، لائک 1 2 3 4 5 ٹل 9 0 اینڈ 9 0 تک، یہاں سے اسے پریس کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے Ctrl+S. جس طرح کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ سیو کے لیے یوز ہوتی ہے یہ کی. تو اگر تو آپ کی ورک بک جو ہے وہ سیو نہیں ہوگی تو ایک نیا ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا. اب میں یہاں پہ پریس کر دیتا ہوں Ctrl+S. میں نے پریس کیا، یہ میرا جو میں نے کام کیا تھا یہ سلیکٹ، یہ سیو ہو گیا. اگر آپ کی ورک بک آپ نے نہیں اوپن کی ہو تو وہ آپ لوکیشن سلیکٹ کرتے ہو جہاں آپ نے سیو کرنا ہے، تو وہاں پہ وہ جا کے سیو ہو جائے گی. اسی طرح F2 جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لیے. لیٹ سپوز مجھے اس فگر کو ایڈٹ کرنا ہے اس میں، تو میں یہاں پہ پریس کروں گا F2 اور اس فگر کو میں 9000 کر لوں گا. سیل کے اندر جا کے آپ کو فارمیٹنگ کرنی ہو، سیل کے اندر جا کے کوئی چینجز کرنی ہو تو آپ اس طرح چینجز کر سکتے ہو. اسی طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ آئے گا وہ آئے گا F11. وہ بھی یہ بیسیکلی F11 کی جو ہے یہ ہوتی ہے چارٹ انسرٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی شیٹ آپ سلیکٹ کر لو، یہ ہم نے سلیکٹ کر لی، F11 پریس کیا تو آپ کے چارٹ انسرٹ ہو گئی. آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ڈیفرنٹ سٹائل دیے ہوئے ہیں چارٹ کے، آپ اپنے ڈیفرنٹ سٹائل چوز کر سکتے ہو. یہاں سے جو بھی آپ کو لگے، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہو، آپ اسے انسرٹ کر سکتے ہو. نارملی یہ بائی ڈیفالٹ اس میں یہ والا اس میں آ رہا ہوگا. اسی طرح ہم واپس جاتے ہیں اپنی شیٹ پہ واپس آ کے ہم دیکھیں گے کہ ہماری اگلی کی کون سی ہے. وہ ہے F4، جو ہے کہ جو لاسٹ ایکشن جو ہم نے کیا ہوگا اس کو ریڈو کرنے کے لیے. یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو بولڈ کرتا ہوں، Ctrl+B پریس کر کے میں اسے بولڈ کر لیتا ہوں. اب F4 پریس کروں گا تو یہ دیکھیں F4 اب پریس کرو گے تو یہ لاسٹ ایکشن جو ہے یہ اس کو کرتا جائے گا. اب یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل کے دیا تھا. یہ جو لاسٹ ایکشن ہیں وہ لائک ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی لاسٹ ایکشن ہو سکتا ہے. جس طرح یہاں پہ میں نے ایک اس کو کوئی کچھ بھی آپ کر سکتے ہو. لائک یہاں پہ میرے مائنڈ میں اس وقت کوئی ایگزامپل آ نہیں رہی، لیکن اگر آپ یہ آپ کو میں نے بولڈ کی دے دی، ایک اٹیلک کر لیتے ہو، Ctrl+I سے اٹیلک کرتے ہو آپ، اور آپ F4 پریس کرتے ہو تو ساتھ ہی جو لاسٹ ایکشن ہوگا وہ آپ کے سامنے وہ پرفارم ہو جائے گا. اسی طرح اگلی جو ہمارے پاس کی ہوگی وہ ہوگی Alt+= یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک شیٹ تھی. اس شیٹ کا اگر ہم نے ایٹ دی اینڈ سم کرنا ہو، ٹوٹل کرنا ہو، Alt اور پلس ہم ایکول پریس کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ساری کی ساری وہ جو ڈیٹیل ہوگی وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ جائے گی. تو اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم جو ہماری نیکسٹ وہ ہے لائک نیکسٹ کی ہے وہ 9 ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ 8 کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. جو 8 Alt+= ہے، یہ میرے پاس سیکنڈ رو ہے. اس میں جا کے Alt+= پریس کروں گا تو میرے پاس یہ ٹوٹل آ جائے گا اس کا. اسی طرح اب ہم اپنی 9th پہ آتے ہیں، Ctrl+spacebar. یہ یہاں سے میں کنٹرول، اور اگر آپ اسپیس بار کریں گے تو پورے کا پورا کالم جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. کسی بھی کالم کو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا.
اسی طرح جو ہماری جو ٹینتھ کی ہے اس کے لیے کیا ہوگا کہ اگر آپ کنٹرول پلس F12 پریس کرو گے تو آپ کے پاس اگر آپ کوئی نیا ڈاکومنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہو تو وہ آپ اوپن کر سکتے ہو. یہاں اپنی ڈیزائر لوکیشن پہ جائیں جہاں پہ وہ ڈاکومنٹ سیو تھا تو آپ یہاں سے اس کو اوپن کر سکتے ہو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آج کے لیے اتنا ہی تھا. نیکسٹ ویڈیو تک اوکے، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارٹ کٹ کیز کا پارٹ 3 لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. چلیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ. لیکن اس سے پہلے کائنڈلی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب. ویڈیو کرتے ہیں جی سٹارٹ. اور سب سے پہلے ہمارے پاس جو کی ہوگی وہ ہے کنٹرول اے. کنٹرول اے سے اگر ہمیں کسی بھی ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہو تو ہم اس میں اپنا کرسر لے کے جائیں گے اور کنٹرول اے پریس کریں گے تو پوری کی پوری شیٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی. اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کنٹرول اے پریس کریں گے تو یہ پوری کی پورا جو ٹیبل ہوگا، پورے کا پورا ٹیبل وہ سلیکٹ ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہمیں کسی بھی کوئی ایک ہمارے پاس شیٹ ہو بہت بڑی اور اس میں ہمیں کوئی ڈیٹا فائنڈ کرنا ہو تو ہم پریس کریں گے کنٹرول ایف. اور جس طرح ہمیں یہ نام سمی فائنڈ کرنا ہو تو ہم کریں گے فائنڈ اور یہ ہمارے سامنے سمی آ جائے گا. اسی طرح اگر ہمیں علی فائنڈ کرنا ہو علی آ جائے گا. اسی طرح ہمیں کچھ تاج فائنڈ کرنا ہو تو یہ تاج پہ کرسر کا لے جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس جو تھرڈ کی ہے وہ ہم دیکھیں گے. تھرڈ کی جو ہے وہ فل کرنا کسی بھی ڈیٹا کو. لیٹس سپوز ہمارے پاس یہاں پہ ایک فگر ہو 100 اور ہم چاہ رہے ہوں کہ یہ جو پوری شیٹ کے سامنے جو ہے 100 ہو جائے. اور اگر ہم ٹائپ کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اس لیے ہم کیا کریں گے شفٹ اینڈ ایرو سے اسے سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو وہ پوری کی پوری جو ہے اس پہ کاپی ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے پاس جو فورتھ کی ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے ہائپر لنک کنٹرول کے. ہم یہاں پہ ہائپر لنک جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم کریں گے کنٹرول کے پریس اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس ویب سائٹ کا ای میل ایڈریس دیں گے جس پہ ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہاں پہ کرتے ہیں فیس بک سے کریٹ تو یہ ہو جائے گا فیس بک سے کریٹ. اگر اب ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں فیس بک پیج پہ لے جائے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فیس بک پیج اوپن ہو گیا. یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں فیس بک پیج پہ لے گیا. اب ہم اپنی جو ففتھ ون ہے ہماری شارٹ کٹ کی اس پہ جائیں گے. کنٹرول ایل سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں ٹیبل انسرٹ کرنا ہو کنٹرول ایل پریس کریں گے اور ہم اس سے کنٹرول ایل سے ہم اس کو اپنا ایریا جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے اور اس پہ ہم ٹیبل جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو سکستھ ون ہے کہ کنٹرول این. اگر ہمیں کوئی نیو ورک بک اوپن کرنی ہو تو کنٹرول این پریس کریں گے اور نیو ورک بک اوپن ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے پاس جو سکستھ ون ہے کنٹرول این سے کیا ہوگا نیو ورک بک اوپن ہوگی. اس سے کنٹرول این سکستھ ون تھی، اس سے نیو ورک بک جو ہے وہ اوپن ہوگی. اور اگر ہمیں کوئی اپنی اولڈ ایگزسٹنگ ورک بک جس پہ ہم کام کر رہے ہوں وہ پریس کرنی ہو تو ہم کریں گے کنٹرول او اور جس لوکیشن پہ وہ سیو ہوگی وہاں پہ جا کے ہم اسے اوپن کر لیں گے. یہ ہم نے یہ اوپن کر لی اور یہ ہمارے پاس اوپن ہو گئی. ہیڈر اینڈ فوٹر کے نام پہ ایک شیٹ تھی وہ ہم نے اوپن کر لی. اس کے بعد ہمارے پاس جو 8ویں وہ ہے کنٹرول پی. بہت ہی انیشیل ہے، اے اینڈ پی بہت انیشیل تھیں. کنٹرول پی جو ہے وہ اس کو پریس کریں گے تو ہم کسی بھی شیٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں. اس ڈائلاگ باکس میں آپ جا کے کسی بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو، لائک اس کی سیٹنگ کر سکتے ہو پیج کی. جو آپ کو پیج چاہیے پرنٹ میں پرنٹ پریویو دیکھ سکتے ہو. یہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں اپنی ایک سیپریٹ ویڈیو میں. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہو کنٹرول آر تو یہ تھا کنٹرول ڈی سے ہم نے کسی بھی کالم کو فل کیا. اب ہمیں کرنا ہو اگر رو کو یہاں سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پوری کی پوری رو میں کوئی فگر آ جائے تو ہم کیا کریں گے اس طرح کر کے اس کے بعد کنٹرول
آر پریس کریں گے تو اس سے وہ پوری کی پوری جو شیٹ ہوگی رو ہوگی وہ فل ہو جائے گی سیم فگر سے. اسی طرح جو ہمارے پاس لاسٹ ہے وہ ہے کلوز کرنا. کنٹرول ڈبلیو پریس کریں گے تو کلوز کا آپشن جو ہے وہ آ جائے گا, لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس آئے گا کہ آپ اسے سیو کرنا چاہ رہے ہو چینجز کو یا نہیں. تو اگر آپ چینجز سیو کرنا چاہ رہے ہو یس کر دو, نہیں کرنا چاہ رہے تو نو کر دو, تو یہ شیٹ جو ہے وہ سیو ہو جائے گی. اگر یہ پہلے سے سیو نہیں ہوگی تو آپ کو لوکیشن سلیکٹ کر کے آپ اس میں سیو کر سکو گے. آج کے لیے ہماری یہی تھی 10 کیز. آپ کو میں بتا دیتا ہوں کون کون سی کیز تھیں ایک دفعہ پھر, تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا جو ہے وہ ہو جائے. ہماری یہ سمری سمجھ لیں, اسے کنٹرول اے سے آپ کرتے ہو کسی بھی ٹیبل کو سلیکٹ کرنے کے لیے, کنٹرول ایف سے فائنڈ ڈیٹا کرنے کے لیے, کنٹرول ڈی سے فل ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہم نے فل ڈاؤن کیا, کنٹرول کے سے آپ کریٹ کرتے ہو ہائپر لنکس, کنٹرول ایل سے آپ انسرٹ کرتے ہو ٹیبل, کنٹرول این سے نیو ورک بک, کنٹرول او سے اوپن ورک بک کرتے ہو, کنٹرول پی سے پرنٹ کرنے کے لیے, کنٹرول آر سے آپ ڈیٹا فل کرتے ہو روز میں, کنٹرول ڈبلیو سے آپ کسی بھی ورک بک کو کلوز کر سکتے ہو, کسی بھی شیٹ کو اور ورک بک کو کلوز کر سکتے ہو. آج کے لیے اتنا ہی تھا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں. اوکے پھر آج کے لیے اتنا ہی تھا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. چلیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ. تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کنٹرول کے ساتھ کنٹرول اے سے کنٹرول زی تک کیا کیا جو فنکشن ہے وہ پرفارم ہوں گے. تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کنٹرول اے کی. کنٹرول اے سے کیا ہوگا کہ آپ کوئی بھی جو ڈیٹا ہو, کوئی بھی, اگر میرے پاس ایک ٹیبل ہے, میں اسے پورے کا پورا سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہیں پہ بھی سیل لے کے جاؤں گا اور کنٹرول اے پریس کروں گا تو یہ سلیکٹ ہو جائے گی. کنٹرول بی سے اگر میں کسی بھی ویلیو کو یا پھر کسی نام کو, جیسے میرے سامنے نام ہے تو اسے میں بولڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کنٹرول بی سے بولڈ ہو جائے گا. کنٹرول سی سے جو اگر میں کاپی کرنا چاہ رہا ہوں, کنٹرول سی, اینڈ کنٹرول وی سے جو ہے وہ پیسٹ ہو جائے گا. اسی طرح اگر میرے پاس جو کنٹرول ڈی ہے وہ فلیش آن دا بیسس آف پیٹرن, اگر میرے پاس کوئی پیٹرن چل رہا ہے لائک 1 2 3, یہ ایک پیٹرن چل رہا ہو اور میں اسے یہاں سے جا کے کنٹرول ای پریس کروں گا تو یہ پیٹرن جو ہے یہ سارے کا سارا یہ کاؤنٹنگ آ جائے گی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سو آن, یہ چلتا جائے گا یہی پیٹرن. کنٹرول ایف, لیکن یہ یہاں پہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں 2007 یوز کر رہا ہوں اور یہ جو ہے یہ فنکشن جو ہے اونلی پرفارم ہوتا ہے 2013 اور اس سے آنورڈ جتنے بھی ایکسل کے لیٹسٹ جو سافٹ ویئر ہیں ان میں. اس کے بعد کنٹرول ایف جو ہے وہ ڈیٹا کو فائنڈ کرنے کے لیے ہوگا. کنٹرول ایف اگر پریس کریں گے تو ہم کوئی بھی ڈیٹا فائنڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم تانیہ کو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں, فائنڈ نیکسٹ کریں گے تو یہ تانیہ کو فائنڈ کر لے گا. اسی طرح کنٹرول ایف کے بعد آ گیا کنٹرول جی ٹو, اگر ہم کسی سیل پہ ڈائریکٹلی جانا چاہ رہے ہوں, کنٹرول یہاں پہ میں پریس کرتا ہوں کنٹرول جی اور میں جانا چاہ رہا ہوں کسی بھی سیل پہ, میں پریس کرتا ہوں سیل E8 پہ جانا چاہ رہا ہوں تو یہ مجھ کو E8 پہ لے جائے گا یہ فنکشن. اسی طرح کنٹرول ایچ, اگین کنٹرول ایف والا سیم فنکشن پرفارم کرے گا. کنٹرول ایچ میں نے پریس کیا تو یہ سیم اسی طرح آ جائے گا. اس سے میں فائنڈ ریپلیس یہ سب کچھ کر سکوں گا. اسی طرح جو کنٹرول آئی ہوگا, اگر کسی ویلیو کو فگر کو مجھے اٹیلک کرنا ہوگا تو میں اس سے کر سکوں گا. اسی طرح جو ہمارے پاس نیکسٹ آئے گا وہ ہوگا کنٹرول جے. کنٹرول کے سے ہائپر لنک ہوگا, ہائپر لنک کریٹ ہو سکے گا. کنٹرول کے پریس کرتا ہوں, یہاں پہ میں کوئی ویب سائٹ لکھتا ہوں جس سے میں اسے لنک کرنا چاہ رہا ہوں, ہائپر لنک. میں نے فیس بک جو ہے وہ کیا کریٹ, اب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے فیس بک پہ لے جائے گا. اس کو ہم اپنی ویب سائٹ سے یا جہاں پہ کوئی ریلیٹڈ ڈیٹا پڑا ہوگا اس سے بھی لنک کر سکیں گے. یہ میں نے فیس بک سے کر دیا, اسے کلک کرنے سے ہم فیس بک پہ آ گئے. اسی طرح جو ہمارے پاس نیکسٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول ایل. اگر مجھے ٹیبل انسرٹ کرنا ہو, کنٹرول ایل پریس کروں گا تو یہ پہلے سلیکٹ کر کے اس کے بعد اس کو وہ ٹیبل جو ہے وہ کریٹ کر دے گا. اسی طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ کی آ رہی ہے وہ ہے کنٹرول ایم.
کنٹرول ایم جو ہے وہ بیسیکلی انڈینٹ کو انکریز کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ایڈوانس ایکسل میں. کنٹرول این جو ہے کریٹ اے نیو ورک بک. اگر ہم کوئی نئی ورک بک کریٹ کرنا چاہ رہے ہوں کنٹرول این پریس کریں گے تو نئی ورک بک یہ دیکھیں بک 1 جو ہے وہ کریٹ ہوگی. اسی طرح اگر ہم اسے ختم کرتے ہیں تو واپس ہم اپنی ایگزسٹنگ ورک بک میں آ جائیں گے. اسی طرح میرے پاس جو نیکسٹ کی ہے وہ ہے اوپن ایگزسٹنگ. میں اگر کوئی ایگزسٹنگ ورک بک جو ہے اسے اوپن کر کے اس پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کنٹرول او پریس کروں گا. کنٹرول او تو یہاں سے میں سلیکٹ کر کے کوئی بھی جہاں پہ وہ میری جو ورک بک ہوگی پڑی ہوگی وہاں سے میں اسے اوپن کر لوں گا اور اس کے بعد اسے سلیکٹ کر کے یہاں سے اوپن کروں گا تو اوپن ہو جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ ہے کنٹرول پی. اس طرح سب کو پتہ ہے کنٹرول پی پرنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے اور اسے کنٹرول پی پریس کریں گے تو پرنٹ جو ہے وہ ہم کر سکیں گے. اسی طرح کنٹرول کیو جو ہے وہ نہیں یوز ہوگی ایکسل اس میں کنٹرول کے ساتھ. کنٹرول آر جو ہے وہ ڈیٹا کو فل ان کرنے کے لیے ہوگی. جس طرح کنٹرول ٹی تھا, کنٹرول ٹی شاید ہم نے چھوڑ دی. کنٹرول ڈی کرنے کے لیے ہم یہاں سے کنٹرول ڈی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر میں یہ کالم میں ڈیٹا فل ان کرنا چاہ رہا ہوں 1000 کو میں اگین کاپی کرنا چاہ رہا ہوں تو اس سے میں کنٹرول ڈی کروں گا تو کنٹرول ڈی سے یہ سارا ڈیٹا فل ان ہو جائے گا. اسی طرح کنٹرول آر تھا, اگر یہ جو ڈیٹا ہو یا اس سے میں لائنز میں روز میں کرنا چاہ رہا ہوں فل ان تو اس سے میں کنٹرول آر پریس کروں گا تو اس سے یہ ڈیٹا ہو جائے گا, ڈیٹا روز میں فل ان ہو جائے گا. اس طرح میں اس کو سیو کرنا چاہ رہا ہوں کنٹرول ایس کروں گا. اگر یہ پہلے سے یہ میری شیٹ پہلے سے سیو ہے ورک بک تو اس وجہ سے اس میں چینجز میں نے کی وہ بھی اس کے ساتھ سیو ہو گئی. اگر یہ سیو نہ ہوتی تو یہ مجھ سے لوکیشن پوچھتا, پھر میں وہاں پہ جا کے اسے سیو کر سکتا تھا. کنٹرول ٹی جو ہوگا, کنٹرول ٹی سے میں ٹیبل انسرٹ کر سکتا ہوں. کنٹرول ٹی اگین یہ کنٹرول ایل والا فنکشن کرے گی اور یہاں سے میں ٹیبل انسرٹ کر سکتا ہوں. یہاں سے میں کنٹرول زی کر کے اسے میں نے انڈو کر لیا. اس طرح کنٹرول ٹی انسرٹ ٹیبل. کنٹرول یو کسی بھی ویلیو کو فگر کو میں انڈر لائن کرنا چاہ رہا ہوں تو کنٹرول یو پریس کروں گا, یہ اسے انڈر لائن کر دے گا. اس طرح کنٹرول وی کنٹرول سی, جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کنٹرول سی اور کنٹرول وی سے ہم وہی ڈیٹا پیسٹ کر سکیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کنٹرول ڈبلیو. اگر ہم کسی ورک میں لیٹ سپوز اس ورک بک کو میں کلوز کرنا چاہ رہا ہوں تو کنٹرول ڈبلیو پریس کروں گا تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ آپ کو چینجز جو میں نے کی ہیں اس میں کیا آپ کو یہ چینجز چاہیے. میں اس کو سیو کرنے کے بعد چینجز کو اگر میں رکھنا چاہ رہا ہوں تو یس کروں گا, اگر مجھے چینجز نہیں چاہیے تو میں نو پریس کروں گا اور اس کے بعد اسے کر دوں گا. مجھے ابھی اس پہ کام کرنا ہے تو میں اسے کینسل کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا ایکس. تو ایکس آپ سب کو پتہ ہے کنٹرول ایکس جو ہے وہ بیسیکلی ہم کٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد کہیں پہ جا کے کنٹرول بی سے پیسٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کنٹرول وائی جو ہے وہ ریڈو کے لیے ہوگا. کنٹرول وائی میں پریس کرتا ہوں, یہاں سے میں نے کٹ کر کے میں نے کنٹرول زی کر دیا تھا, انڈو کیا تھا, کنٹرول وائی ریڈو کر کے اس نے واپس لے آیا اسی ویلیو کے یہاں پہ. اس کے بعد کنٹرول زی جو ہے وہ ہوگا انڈو کے لیے. جس طرح کہ اگر یہ میں نے اس کو ڈریگ کیا یہاں پہ, اسے میں نے فل ان کیا تو اس کو اگر میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو کنٹرول زی کر دوں گا. انڈو کا شاید آپ کو تھوڑا سا لگا ہو نہ پتہ چلا ہو تو کنٹرول وائی پریس کروں گا تو پھر دوبارہ سے یہ انڈو ہو جائے گا. جو کام میں نے پہلے کیا تھا کنٹرول زی سے میں نے ختم کیا تھا, اسے اگر میں دوبارہ چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس دوبارہ آ جائے تو کنٹرول زی کا پریس کروں گا تو وہ یہ انڈو ہو جائے گا. یہ تھی آج ہمارے پاس کنٹرول سے یوز ہونے والی اے سے سی تک ساری کیز. جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کنٹرول کے ساتھ اور کون سی کیز جو ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں, چاہے وہ فنکشنز کی ہوں چاہے وہ کوئی سائن جو ہوں وہ یوز کر کے. تو میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میری جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. تو کائنڈلی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو ہے اس سے بھی آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے, آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.